حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، مجھے وصیت فرمائیں۔ یاد رہے کہ وصیت کا لفظ اصل عربی زبان میں تو اس لیے آتا ہے کہ کوئی فوت ہونے والا فوت ہوتے وقت، فوت ہونے سے پہلے کسی کے لیے مال کی کوئی تاکید کر دے یا کوئی نصیحت کر دے، عام اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ لیکن جب وصیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، آپ کی دوران صحت حین حیات کے دوران، اس جگہ وصیت سے مراد تاکیدی حکم ہے کہ جس طرح فوت ہونے سے پہلے، فوت ہونے کے قریب جو احکام دیے جائیں، جو نصیحتیں کی جائیں، اس میں ورثاء پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل پیرا ہوں، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ ہو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تاکیدی باتیں جن میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، ان کو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ وصیت سے تعبیر کر لیتے۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ اس موضوع پر 300 کے لگ بھگ احادیث میری نظر میں ہیں۔ تو اس وقت جو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں، شرح السنہ میں، شعب الایمان میں اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایک آدمی سفر پر جانے لگا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ نبی پاک نے فرمایا، میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور ہر بلند جگہ پر اللہ کریم کی کبریائی بیان کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ ہر ٹیلے پر، پہاڑ پر، جب بھی بلندی پر چڑھے، بلندی کو دیکھے تو اللہ پاک کی کبریائی بڑائی بیان کر، اور پہلی بات کی تقوی کی۔ تو یہ حدیث بھی بہت جامع ہے، اگر اس کی شرح بیان کی جائے تو بڑے طویل وقت میں بھی اس کو پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیونکہ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی انسان بالکل نہ کرے، انسان اللہ پاک کی نافرمانی سے پورے طور پر بچ جائے، تو یہ ہے تقوی۔ تفسیر خازن میں اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے، التقوی اللہ یرا کا مولا کا حیث و نہا کا، تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں سے تجھے اس نے روکا ہے۔ تو جب ایسے ہر کام، ہر جگہ سے بندہ بچ گیا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ پاک کی پسند اور رضا کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ یہ ایک حدیث تھی۔ ایک اور حدیث ہے، شاید یہ حدیث کا مفہوم پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن یہ ایک اور، پہلے جتنی حدیثیں ہیں وہ معروف صحابی تھی، یہ غیر معروف رجل من الصحابہ، نبی پاک کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ تاکیدی حکم فرمائیں، وصیت فرمائیں، پر میں تو غصے سے بچ۔ وہ کہتے ہیں، بعد میں جب میں نے غور کیا، بار بار غور کیا، مجھے یہ سمجھ آئی کہ بہت سے گناہوں کی جڑ یہ غصہ ہے۔ اب ہم اپنے ماحول میں جب نظر دوڑائیں، مثال کے طور پر جیل میں چلے جائیں تو جتنے مجرم ہوں گے ان میں سے 80% سے زیادہ وہ ہوں گے، یہ مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے ایسی بات کی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے یہ کر دیا۔ تو یہ غصے کی وجہ سے بہت زیادہ قتل، بہت زیادہ طلاقیں، بہت زیادہ معاشرے کے جھگڑے، لڑائیاں، فساد، سازشیں، بڑی خرابیوں کی جڑ ہے یہ غصہ۔ تو فرمایا غصے سے بچ۔ یہی مفہوم ایک اور حدیث میں ہے، اس میں فرمایا اجتنب الغضب، غصے سے بچ۔ اس نے بار بار تکرار کیا، آپ نے ہر بار یہی کہا غصے سے بچ۔
ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سعید بن یزید روایت کرتے ہیں، کسی نے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے، تاکیدی حکم کریں۔ فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی اتنی شرم رکھ لیا کر جتنی اپنے کسی رشتہ دار سیانے آدمی کی شرم رکھتا ہے، اپنی قوم کے کسی صالح آدمی کی، نیک آدمی کی جتنی شرم رکھتا ہے اتنی شرم ہی اللہ پاک کی رکھ لیا کر۔ اب ذرا سوچ، انسان اپنے رشتہ داروں میں سے شریف آدمی، نیک آدمی کی کتنی شرم رکھتا ہے کہ اس کے سامنے بے ستر تو نہیں ہوگا، اس کے سامنے زنا تو نہیں کرے گا، اس کے سامنے کوئی بے غیرتی تو نہیں کرے گا، اس کے معلوم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ نبی پاک نے یہ سمجھانے کے ایک انداز میں فرمایا کہ جتنی شرم اپنی قوم کے کسی اچھے آدمی کی کرتے ہو اتنی شرم ہی اللہ پاک کی کر لو۔ حقیقت جانیے کہ یہ جامع کلمات میں سے اتنی گہری بات ہے، اتنی گہری بات ہے کہ یہ ایک بات ہی انسان کی فلاح، اصلاح اور نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ یہاں مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ترین علماء صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے روایت ہے کہ آپ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، کوئی آنے والا ہے، اس نے کہا مجھے جی کوئی نصیحت کریں۔ ہر صحابی کے پاس آتا، وہ اپنے اپنے انداز سے نصیحت کر رہے تھے۔ کوئی گزرنے کی جگہ تھی جہاں سے صحابہ کے پاس وہ یکے بعد دیگرے ملتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ جب حضرت معاذ سے اس کا ٹکرا ہوا، سامنا ہوا، حضرت معاذ کو کہنے لگا اوصینی مجھے نصیحت کریں۔ یہاں بھی اوصینی کا لفظ تھا۔ حضرت معاذ نے فرمایا دیکھو، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دنیا میں حصے کے بغیر گزارا نہیں، کاروبار کرنا پڑے گا، کچھ کمانا پڑے گا، کچھ کھانے پینے کی ضروریات کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ دنیا میں رہنے کے لیے تجھے دنیا کے حصہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، پر میں یاد رکھ آخرت کے حصے کو زیادہ توجہ کر، آخرت کے حصے پر زیادہ توجہ کر۔ دنیا تو ختم ہونے والی ہے جبکہ آخرت نہ ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا اگر تو آخرت پر توجہ دے گا، آخرت کے حصے پر ترجیح دے، آخرت کے حصے کو ترجیح دے گا، یعنی صحیح معنوں میں ترجیح دے گا، تو پھر دنیا کا حصہ بھی تجھے پورا ملے گا، گھٹے گا نہیں۔ آخرت کے حصے پر توجہ کرے گا، دنیا کا حصہ بھی تجھے پورا ملے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تو فوت ہوگا، آخرت میں پہنچے گا، تو تو خالی ہاتھ نہیں ہوگا، بلکہ تیرے پاس اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے آخرت کی تیاری ہوگی۔ یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل کی نصیحت والی، یہ مصنف عبد الرزاق میں، مجمع الزوائد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، شعب الایمان بہقی میں، طبرانی کبیر میں، حلیۃ الاولیاء میں اور کئی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی حضرت معاذ نبی پاک علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں اوصینی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے، کوئی تاکیدی حکم کرے۔ یاد رہے کہ جس طرح طبیب حاذق الگ الگ مریضوں کو الگ الگ دوائی دیتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام وصیت بسا اوقات الگ الگ کر دیتے۔ کسی کو ضرورت ہے غصہ چھوڑنے کی، اسے غصہ ترک کرنے کی وصیت کر دی۔ کسی کو تقویٰ کے زیادہ معیار پر آنے کی ضرورت تھی، اس کو اس کی تاکید کر دی۔ کسی کے لیے والدین کی اطاعت کی زیادہ ضرورت تھی، اس کو اس کی تاکید کر دی۔ تو ہر آدمی کو اس کی جہاں کمزوری کا امکان تھا اس کی تاکید کر دی۔ اور اب میں یہ جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے جتنے خیرخواہ رسول اللہ ہیں، اتنا خیرخواہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیے کسی کا باپ اپنے بیٹے کا اتنا خیرخواہ نہیں جتنا رسول اللہ اپنی امت کے خیرخواہ ہیں، آج کی امتی کے بھی۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کی اتنی خیرخواہ نہیں جتنے رسول اللہ خیرخواہ ہیں۔ کوئی استاذ، کوئی پیر، ہاں شفقتیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن جتنی خیرخواہی رسول اللہ کی ہے اتنے اس کے برابر کیا، اس کے ذرے برابر بھی نہیں آتا کسی اور کی خیرخواہی۔ یہ صرف جذباتیت نہیں، یہ غور کیا جائے یہ حقیقت ہے۔ تو خیر حضرت معاذ نے عرض کیا وصیت کریں۔ پہلی بات
فرمایا اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے۔ مقام احسان جو اولیاء کا خاص مقام ہوتا ہے، اس کی انہیں تلقین فرمائی۔ آگے فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کر۔ انسان جب یہ سمجھے کہ موت آئی بالکل قریب ہے تو انسان اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرے گا، غفلت کا شکار تو نہیں ہوگا، ہر لمحہ وہ فکر میں ہوگا کہ اگر اس لمحے موت آ جائے تو میں غافل نہ لکھا جاؤں، اگر اس لمحے موت آ جائے تو میں اللہ کا نافرمان نہ لکھا جاؤں۔ خلق خدا کے لیے وہ راحت رسانی کا سبب ہوگا اور خیر خواہی کا سبب ہوگا، خیر کی وہ مفتاح اور چابی کی حیثیت اختیار کر جائے گا جو صحیح معنوں میں اس قاعدے پر عمل کر لے، اپنے آپ کو مردوں سے شمار کرے تو وہ گلہ تو نہیں کرے گا کسی کا، وہ کسی سے جھوٹ تو نہیں بولے گا، وہ چوری تو نہیں کرے گا، وہ زنا تو نہیں کرے گا، وہ قتل و غارت تو نہیں کرے گا، وہ کسی پر حملہ تو نہیں کرے گا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں گویا کہ یہ ہو گیا مردوں سے اپنے آپ کو شمار کر۔ پھر فرمایا اور مردے کا معنی یہ نہیں کہ حقیقی مردہ، فرمایا اللہ کا ذکر کر، عند کل حجر و شجر، کوئی پتھر ہے کوئی درخت ہے اس کے پاس اللہ کا ذکر، یا نکرہ ہے ہر حجر اور ہر شجر کے پاس۔ عرب کا علاقہ تھا، حجر و شجر عام تھے، حجر بہت زیادہ، اور یاد رہے لغت کے مطابق شجر کے لیے لمبا چوڑا درخت ہونا ضروری نہیں، چھوٹا سا پودا جو کھڑا ہے تنے والا وہ بھی شجر ہی ہے عربی لغت میں۔ سورہ الرحمن کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر حجر اور ہر شجر کے پاس اللہ کا ذکر کر، یعنی ہم وقت ذکر الہی میں مصروف رہے تجھ پر غفلت نہ طاری ہو۔ پھر فرمایا اذا عملت السیئۃ، غلطی کر بیٹھے، فعمل بجنبها حسنہ، اس کے ساتھ برابری، اس کے پہلو میں نیکی لیا۔ اب غلطی جو ہوگی وہ تو ہو گئی نا، اب اس کی تلافی کر۔ مثال کے طور پر کسی انسان پر زیادتی ہوئی تو اس سے معافی مانگ لے، اگر کسی سے غلط بیانی کی تو اپنے بیان کی اصلاح کر لے، اگر جھوٹی گواہی سے کسی کو نقصان پہنچایا تو اپنے گواہ کی اصلاح کر اور اس کے نقصان کی تلافی کی کوشش کر۔ اسی طرح اگر کہیں سستی کی وجہ سے غلط مسئلہ بتا بیٹھا تو اس کی اصلاح کر، ان کو اطلاع کر کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ شرم کو آگ پر ترجیح دے، یہ نہیں کہ آدمی شرم کرتا رہے اور آخرت برباد کر بیٹھے۔ نماز پڑھا لی بعد میں یاد ہے وضو نہیں تھا، اب لوگوں کو نہیں بتائے گا تو آخرت میں جہنم کا ہی دن ہے، اور بتائے گا تو شرم کی بات ہے اور ممکن ہے امامت سے بھی چھٹی ہو جائے، جو حال ہمارے مقتدیوں کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اذا عملت السیئۃ، جب برائی کرے فعمل بجنبها حسنہ، اس کے ساتھ نیکی کر۔ اسی طرح کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی بندے اور رب کے درمیان کوئی غلطی ہو جائے، ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے، دوسرا ذکر، تلاوت، نیکی، استغفار، اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس کی تلافی کی کوشش کر۔ والعلانیہ بالعلانیہ، یہ بڑا شاندار ایک اور جملہ ہے۔ اگر گناہ جہر ہے نا تو لوگوں کر توبہ نہیں، ظاہر گناہ کی توبہ بھی ظاہر کر۔ یہ حدیث حضرت معاذ والی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبرانی کبیر میں، کنز العمال میں، اور ترغیب و ترہیب کی صحیح میں، اور امام سیوطی کی جامع الاحادیث میں موجود ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کچھ تاکیدی حکم فرمائے۔ آپ نے اسے فرمایا ایاک وما یسوء الاذن، ایسے کام اور ایسی حرکت سے بچ جو سننے والے کے کان کو بری لگے۔ ایسی بات، ایسا کام، ایسی حرکت جو سننے والے کے لیے عجیب سی لگے، نفرت کا سبب ہو یا اس کے لیے بدگمانی کا موقع ہو تو اس سے بچ۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ہمارے دور میں کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں اور حرکتیں ایسی کرتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ شریعت کے خلاف، حالانکہ اس کام کی تعویل اس کے پاس ہوتی ہے، تو دوسروں کو خواہ مخواہ گناہ میں تو ڈالا۔
یہ بھی تو ایک گناہ ہے۔ ہاں، جو اہل کمال ہے ان کے بارے ہم بات نہیں کر رہے، ان کی توجہ تو ما فعلتہ عن امری پر ہوتی ہے نا۔ میں بات کر رہا ہوں عام علماء، عام پیروں کی، جو تعویل کے ساتھ اپنے پاس تعویل ہے اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں۔ میں ان پر بات کر رہا ہوں کہ ان کا ایسا کام وہ جائز نہیں، اور جس کو پاس تعویل ہو اسے بھی چاہیے کہ وہ اکیلے بھی کر لے کام۔ ایاک وما یسول اذن، یہ بہرحال اگر کسی کے لیے کوئی تعویل ہو بھی تو وہ مشائخ کے لیے ممکن ہے۔ علماء کے بارے تو امام احمد رضا نے فرمایا علماء طبقہ ملامتیہ سے نہیں کہ وہ ایسی حرکتیں ظاہر کرتا پھر جس کی تعویل اپنے پاس ہے اور لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے، تو ایسا نہیں۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، مجمع الزوائد میں، کنز الاموال میں اور جمع الجوامع میں موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں ابو الغادیہ، بیان کرتے ایک عورت نے وصیت کی تھی، عورت نے تاکید کی اوصنی یا رسول اللہ، فرمایا ایاک وما یسول اذن، اس کام سے بچ جو کان کو برا لگے۔ ایک اور حدیث ہے، صحابی ہے جرموز نام ہے، جیم رے میم واو زے، وہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ مجھے تاکیدی حکم فرمائیں۔ فرمایا اوصی کا اللہ تکون لعانن، پر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ لعنت کہنے والا نہ بن۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جمع الجوامع کنز الاموال وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے، عرض کرتے ہیں فرمایا عرض کی میں نے یا رسول اللہ اوصنی، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، مسند بزار میں ہے، شعب الایمان میں ہے، ترمذی شریف میں ہے اور مسند دارمی میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جس جگہ بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کر، جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ اور فرما برداری اختیار کر۔ دوسری بات کہی اتبع السیئۃ الحسنہ، غلطی کے بعد بھلائی کو لے آ، برائی کر بیٹھے تو نیکی کر، اس کی تلافی ہو جائے گی، تم ہوا مٹا دے گی، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ آگے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے خلق کے ساتھ تعلق بنا، اچھا خلق رکھ۔ یہ حدیث 20 کتابوں میں موجود ہے۔ یہ حضرت ابو ذر والی حدیث حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، اور یہ حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ، معاذ نے ابو ذر سے روایت کیا یہ حدیث۔